طوفان ليس العذاب به. تمہارا یہ نمازوں میں رونا بے وجہ نہیں ہے، اور بے فکر ہو جاؤ یہ کبھی بھی ضائع نہیں جائے گا۔ جو آنسو اللہ کے سامنے بہائے جاتے ہیں وہ انہیں پانی سے موتی بنا دیتا ہے۔ جو بھی خود کو اس کے حوالے کر دیتا ہے وہ اسے سنبھال لیتا ہے۔ جب تم یقین کا دعویٰ کرنے لگتے ہو تب وہ تمہارا یقین آزماتا ہے، ان چیزوں کے ذریعے جن کے بغیر رہنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک منصوبہ تم بناتے ہو اور ایک منصوبہ وہ بناتا ہے۔ جب تم اس کی منصوبہ بندی پر یقین نہیں رکھتے تو وہ تمہیں تمہارے منصوبے میں بھی تھکا دیتا ہے، اس لیے نہیں کہ تمہیں تکلیف ہو، بلکہ اس لیے کہ تم جان سکو کہ اس سے زیادہ دانائی اور حکمت والا منصوبہ ساز کوئی نہیں۔ تمہیں بھلے ابھی یہ سب بے معنی سا لگے، تمہیں بھلے ابھی اس کی مصلحتیں سمجھ نہ آئیں، مگر ایک وقت ایسا آئے گا جب تم پر ہر راز کھول دیا جائے گا، اور تب تم ان چیزوں کے نہ ملنے پر شکر ادا کرو گے جن کے ملنے کی تم ضد کیا کرتے تھے۔ تب تم سمجھو گے کہ کچھ لمحوں کے رونما نہ ہونے میں ہی کتنی بڑی بہتری ہوتی ہے۔ تب تم جان جاؤ گے کہ اللہ نے تمہیں کن کن مقامات پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیا تھا اور تم کو خبر تک نہ ہوئی۔ وہ کبھی تمہیں تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ تمہیں تکلیف میں دیکھ سکتا ہے، اس لیے جب تمہیں کوئی چیز ستانے لگتی ہے تو وہ اس کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ جب تم خوشی کے ذریعے اس تک پہنچ نہیں پاتے تو وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی طرف دوڑے چلے جاتے ہو۔ تمہیں بھلے اس سے محبت نہ ہو، مگر اس کو تم سے اتنی محبت ہے کہ وہ تمہیں خود سے دور جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے جب اس نے سورۃ آل عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ، سجدوں کو طویل کر لو اور چاہو تو تھک کر رک جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ وہ الجبار ہے، یعنی ہر ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے والا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور وہ اسے ادھورا ہی چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اس کے روبرو جاؤ اور وہ ان کرچیوں کو نہ سمیٹے؟ وہ ایسے سنبھالے گا تمہیں کہ پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ وہ یوں راضی ہو جائے گا کہ پھر کبھی تم اداس نہ ہوگے۔ سب کو بے فکری کی نیند سلا کر وہ اپنے اس خاص بندے کو اپنی جستجو کی فکر لگا دیتا ہے۔ تاخراتوں کا انتظار کرنے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ نم آنکھیں اور سسکتا ہوا دل اس کو تہجد میں ڈھونڈ لیتا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر بھی تمہیں سنتا ہے، اور ایک تم ہو کہ فرض ہونے کے باوجود اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے۔ کبھی اس کی محبت میں رنگ کر تو دیکھو، کائنات کے سارے رنگ پھیکے لگنے لگیں گے۔ کبھی اس کو سن کر تو دیکھو، کائنات کی ساری آوازیں بے معنی لگنے لگیں گی۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ جب کنویں سے نکال کر یوسف کو مصر کے تخت پر بٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ وہ سب سنتا ہے اور وہ سب دیکھتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ ایسا کوئی لمحہ نہیں جب وہ تمہاری خبر نہ رکھتا ہو،
اور ایسا کوئی لمحہ نہیں جب وہ تمہارے لوٹ آنے کا انتظار نہ کرتا ہو۔ ساری بات تو طلب کی ہے، جب طلب بڑھتی ہے نا تو تڑپ بھی بڑھ جاتی ہے، اور جب تڑپ بڑھ جاتی ہے تب درد بھی حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور آنسو کے راستے بہتا ہے۔ تب انسان خود بخود سجدے میں گر جاتا ہے، اور پھر درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے ممکن ہی نہیں۔ اس لیے کبھی بھی دعا کرنا مت چھوڑنا، خاص طور پر تب جب دعا کرنے کی کوئی وجہ نظر نہ آئے۔ اس دعا کو مانگتے رہنا، اس کو آواز دینا اور یہ بتانا کہ تم اب بھی مایوس نہیں ہو، کہ تمہیں اب بھی اس کے معجزوں کا انتظار ہے، کہ تم نے ابھی نصیب سے ہار نہیں مانی۔ جو اللہ سے رابطہ نہیں توڑتے، اللہ بھی پھر ان سے وابستہ رابطوں کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ وہ جانتا ہے تم پر کیا کیفیت گزر رہی ہے، وہ جلد ہی ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ وہ تمہارے ہر غم سے واقف ہے، تم ایک دفعہ اس سے التجا تو کرو۔ عبادتوں سے بھی زیادہ اس کو ندامتیں پیاری ہوتی ہیں۔ وہ ڈھانپ لیتا ہے جس زخم پر سے دنیا کپڑا ہٹا لیتی ہے، وہ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ جب تم خود کو بھی معاف نہیں کر پاتے تب وہ بھی تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ حالانکہ اس نے جزائیں اور سزائیں پہلے سے ہی مقرر کر رکھی ہیں، پھر بھی تمہیں اپنی جانب کھینچنے کے سبب بناتا رہتا ہے۔ روزانہ 5 دفعہ تمہیں ملاقات کا دعوت نامہ دیتا ہے اور پھر انتظار کرتا ہے کہ کبھی تو اس کی جانب واپس لوٹ آؤ۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں اور راستے بنانے والا راستے بنا دیتا ہے۔ تو تم یہ کن اندیشوں میں پڑے ہو؟ منصوبے بھی وہی بناتا ہے اور راستے بھی وہی نکالتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، صبر کی اس آخری سانس تک جب تک تمہیں وہ مل نہیں جاتا جو تمہیں چاہیے۔ مایوسی اور امید تم میں ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک تم وہ نہیں بدلتے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے۔ تو جب تک تم ان چیزوں پر خوش رہنا نہیں سیکھو گے جو تمہارے پاس ہے تو اللہ تمہیں وہ کیسے دے گا جو تم مانگتے ہو۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کو ایک مقررہ وقت درکار ہے۔ تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے لڑنے کا جن کی تدبیر تم نے دیکھی ہے۔ جب وہ تمہیں اپنی جانب بلاتا ہے تو وہ راضی ہونے کا ارادہ باندھے ہوتا ہے، اور جب تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے تو قبولیت کے لیے تمہاری دعا کے انتظار میں ہوتا ہے۔ پھر یوں مکمل کر دیتا ہے، تمہیں دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ تمہاری سوچ تمہارا مقدر ہے، تم جیسا سوچو گے اللہ کو بالکل ویسا ہی پاؤ گے۔ جیسے درد آنکھ میں ہوتا ہے منظر میں نہیں، بالکل ویسے ہی جس سکون کو تم دوسروں میں تلاش کرتے ہو وہ صرف تم میں ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ تمہارا دن بھر انتظار کرتا ہو اور جب تم اس کو پکارو وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہو؟ آپ کی دعائیں وہ سب کر سکتی ہے جو آپ کا مقدر نہیں کر سکتا۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ جب امید یقین بن جائے تب شروع ہوتے ہیں معجزے۔ صبر کرو، یقین رکھو، مایوس دلوں کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ جب خدا ساتھ ہے تو مایوسی کس بات کی؟ جب دعا مانگنے کی توفیق ہوگی تو قبولیت بھی اسی کے ساتھ ہوگی۔ زندگی صبر سے شکر تک کا سفر ہے، اور اگر دوستی رب سے ہو جائے تو لوگوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو۔ وہ 7 سمندروں کا خالق محبت صرف ایک آنسو سے کرتا ہے۔ زندگی جن زخموں سے بھری پڑی ہے
ان زخموں کا علاج صرف سجدے میں موجود ہے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کریں۔ جو چیز آپ کے لیے ہے وہ آپ کے لیے ہی ہے۔ صبر کامیابی کا دوسرا نام ہے۔ جب دل کسی کو پانے کی ضد کر بیٹھتا ہے تب اللہ امتحان دے کر آزماتا ہے۔ من پسند چیز سے ہی تو آزمائش کی شروعات ہوتی ہے۔ پریشانیاں ہیں لیکن مطمئن ہو کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ جن کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے وہ وقت اور حالات سے شکایتیں نہیں کرتے۔ جب اللہ کن فرمائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صبر سے رحمت کا انتظار کریں، کیونکہ جو چیز آپ کے لیے ہے وہ صرف اور صرف آپ کے لیے ہی ہے۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو۔ یقین کرو وہ نہ بھروسہ توڑے گا اور نہ کبھی تمہیں ٹوٹنے دے گا۔ جب اللہ کن فرمائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ یقین رکھو، صبر رکھو، وقت بھی بدلے گا، خوشیاں بھی، نصیب بھی۔ وقت کو پیدا کرنے والے کے لیے وقت نکالے، وہ آپ کا وقت بدل دے گا۔ ہم انسان بھی کتنے عجیب ہیں نا، ہمیشہ راستوں کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن اگر ہم راستے بنانے والے کی تلاش میں لگ جائیں تو سبھی راستے خود ہی مل جائیں گے، سبھی دروازے خود ہی کھل جائیں گے۔ یقین رکھیں جو آپ کا ہے وہ آپ کو ہی ملے گا۔ ہمارا اللہ تو بہت رحیم ہے، وہ نیکیاں دیکھ کر تھوڑی دیتا ہے، وہ تو نیت دیکھتا ہے، وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو اس کا نام تک نہیں لیتے۔ تو سوچے جو اس کے لاڈلے ہوں گے انہیں کتنا نوازتا ہوگا۔ اس کو راضی کریں، اس سے دوستی کریں، اس کے لاڈلے بنیں، کیونکہ بس وہی ایک ہی تو ہے جو ہم جیسے گنہگاروں کے بھی لاڈ اٹھاتا ہے۔ وہ ہماری محبت کی قدر بھی جانتا ہے اور قدر کرتا بھی ہے۔ اس سے دل لگی میں کبھی بے وفائی نہیں ہوتی۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے، اور قدر اگر وقت کو چلانے والے کی کرے تو وقت آپ کی قدر کرنے لگ جائے گا۔ محبت اس خدا سے کرو جس کے پاس بے وفا جیسے الفاظ ہی نہیں۔ اس کی محبت تو آب حیات ہے، کیونکہ اس کی محبت کو کوئی زوال نہیں۔ مت ضائع کرو اپنے آنسو ان لوگوں کے لیے جن کو تمہارا خیال ہی نہیں۔ لوگ تو ایسے دل توڑتے ہیں جیسے خدا جانتا ہمارا حال ہی نہیں۔ شاید لوگ بھول بیٹھے ہیں خدا کے انصاف کو، لیکن مکافات عمل سچ ہے، کوئی مذاق تو نہیں۔ اللہ کے کن کے بعد کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وہ سلجھانے پر بھی قادر ہے جس نے الجھا رکھا ہے یہ سارا جہاں۔ ہم پھر سے دیکھیں گے چہکتا منظر، ہر طرف گونجے گی پھر سے اذان۔ جب غلطی کا احساس ہو جائے تو معافی مانگ لیا کرو۔ ہر بار زندگی شب برات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ جب عبادت بوجھ نہ لگے تو سمجھ لو خدا سے عشق ہو گیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا رب تمہارے اتنے قریب ہے، تم پھر بھی رونے کو کاندھے ڈھونڈتے پھرتے ہو۔ اللہ آپ کا اس وقت بھی ساتھ دیتا ہے جب آپ کو اپنی ذات سے بھی کوئی امید نہ رہے، جب تک خود پر نہ گزرے احساس اور جذبات مذاق لگتے ہیں۔ تماشا یہ بھی ہے کہ تماشائی سب اپنے ہیں۔ کتنا بہترین احساس ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ انسان جب صبر کرنا سیکھ لیتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز اسے توڑ نہیں سکتی۔ کیا پتہ رب کو تمہارا صبر اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری ہر دعا پر کن فرما دے۔ رات کی تنہائی اور اللہ سے باتیں دل کو سکون میسر ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے اللہ کے آگے نہ روئیں۔ صبر کریں اور پھر معجزے، صبر کے معجزے دیکھیں۔ وقت تجربے دے کر معصومیت چھین لیتا ہے۔ جو ذات یہاں تک لائی ہے کچھ آگے بھی اس نے سوچا ہوگا۔
فجر کا سجدہ تھا، چند آنسو تھے، دل کی باتیں تھیں اور دل کا خالق تھا جو کن کا مالک تھا۔ بہت پرسکون ملاقات تھی، رب کے ساتھ تھی۔ محبت تو اللہ کی صفت ہے، محبت کرنے والا شخص بد کردار نہیں ہوتا۔ دوستو، مایوس مت ہو، کیونکہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ صبر رکھو۔ جب کوئی معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جاتے ہیں۔ منزل ملے یا نہ ملے یہ تو مقدر کی بات ہے، ہم کوشش بھی نہ کریں یہ تو غلط بات ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کو میرا صبر اتنا پسند آئے گا کہ وہ میری ہر دعا کو قبول کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہاتھ کی لکیروں پر نہیں، لکیر بنانے والے رب پر بھروسہ رکھیں۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ہم ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتے ہیں۔ تب کچھ لوگ تو دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ تقدیر سے لڑنے کے بجائے تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لی جائے، بن مانگے ملے گا، ضرور ملے گا۔ جب انسان بہت تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملات اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے جو اللہ نے تم سے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دیا جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جو لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا کر دیا جائے۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ بس تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے، ہر سوال کا جواب ملنے لگتا ہے۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی ہر وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ آزمائش کو انہی کے لیے چنا جاتا ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ تمہاری روتی آنکھیں دیکھ کر اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ جو دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ جس پکار کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا، مایوس نہ ہو جانا کہ اس پکار کو کبھی نہیں سنا جائے گا۔ وہ جانتا ہے تمہارے سجدے میں قرب کی انتہا کی پکار اور اس کے بعد کیا جانے والا صبر۔ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ جو ناممکن ہو تمہاری تڑپ کو دیکھتے ہوئے اسے ممکن بنا دیتا ہے۔ تمہارے گرتے آنسوں اور بے بسی کو ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تمہاری وہ تڑپ ہی تو ہوتی ہے جو اس کے غیب کے خزانوں سے فوراً تمہاری دعائیں قبول کروا دیتی ہے۔ کبھی کبھی وہ دعاؤں کی قبولیت میں بہت وقت لگا دیتا ہے کہ میرے بندے کو مجھ پر یقین ہے، یا وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ تو اتنا رحمان ہے کہ جب مانگنے والا اس سے مانگتا ہے تو اسے شرم آتی ہے اس کی جھولی خالی بھیجتے ہوئے، تو جو زخمی دل اور آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں اس کے در پر لے کر جائے، وہ اس کی جھولی کو بھلا کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ تو تم کو ضرور عطا کرے گا، یا اس سے کئی گنا بڑھ کر۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعا بے مثال ہوتی ہے۔ آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے جب ہر تکلیف، غم، دکھ مٹا دی جاتی ہے۔ مان لو، جان لو، سر تسلیم خم کر لو اس پر کہ مانگی جو دعا جائے تہجد میں اگر، قبولیت کے تحفے سنگ اپنے ضرور لاتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو۔ تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا۔ وہ جب تمہیں خود تک لے آتا ہے تو تمہیں تم تک بھی لے آتا ہے۔ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے،
اور جب وہ معجزے کرتا ہے تو ان معجزوں کی شدت کو بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو تمہارے رب کے لیے ناممکن ہے۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی ہے اللہ وہ بھی بہتر بنا کر دے سکتا ہے نا۔ اللہ کے دسترس میں تو کچھ ایسا نہیں جو کچھ ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ رب کی ذات وہ گفتگو بھی سنتی ہے جو تمہاری سماعت سے اوجھل ہو کر کی جاتی ہے۔ اس کے فیصلوں پر راضی رہا کرو، وہ مخلص ہے اور تمہارے آس پاس مخلص لوگوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی عادات بدل جاتی ہے، ان کی دوستی اپنے پیارے اللہ سے ہو جاتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیسی دوستی؟ ایسی اچھی اور انمول دوستی کہ ان کی گفتگو اپنے رب سے طویل اور اس رب کے لوگوں سے خلیل ہوتی جاتی ہے۔ اور پھر ایسی انمول دوستیاں ہر کسی کے نہیں ہوتی مقدر میں۔ آپ آج تکلیف میں ہیں تو صبر کریں، کل یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، تنگی کے یہ دن بھی گزر جائیں گے، لیکن رب پر یقین وہ ہے جو آپ نے ہمیشہ پختہ رکھنا ہے۔ اس یقین کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دینا، پھر دیکھنا معجزے ہوں گے اور کن فیکن آسمان سے اتارا جائے گا کہ آپ کی ساری اذیتیں ختم ہو جائیں گی، بس خوشیاں آپ کے دامن میں بھر دی جائیں گی۔ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں اور تم مایوس ہوئے بیٹھے ہو کہ میرے ہاتھ خالی ہے۔ تمہارے پاس تو ایک تحفہ ہے جو کہ دعا ہے۔ جب ناممکن حالات کے باوجود تم دعا کرنا نہیں چھوڑتے، جب تم اللہ پر توکل رکھتے ہو تو دعائیں کرتے رہو۔ اللہ تمہارے لیے وسیلے بنا دیتا ہے۔ دل بے چین ہے پر اسے ہی تو پکارا جاتا ہے، چین وہی تو پڑتا ہے۔ تم سناتے رہو تو وہ سنتا رہے گا، کرم کرتا رہے گا۔ دیر ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے، اگر کر رہے ہو صبر تو ضرور اس کا اجر ملنے والا ہے۔ ہو کر مایوس تم اگر پھر سے جینے میں آئے ہیں تو ضرور تمہیں اس کا سہارا ملنے والا ہے۔ یقین رکھو اس ذات پر تو یقیناً وہ تمہارا دل خوش کرنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، تمہیں تمہارے درد کا در ملنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک خطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ چل رہے ہو بنا منزل کے جس راستے میں تم سکون رکھو، تمہیں اس کی رحمتوں کا اشارہ ملنے والا ہے۔ ایک بار اللہ کی رضا میں پوری طرح سے داخل ہو کر دیکھو، مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دو، اور پھر وہ رب تمہارے لاڈ اٹھائے گا اور تمہیں تمہاری ہی من چاہی چیز نصیب کر دے گا۔ اس کے حکم کو ماننے کے لیے تمہیں اپنی انا بھی مارنی پڑے گی اور اپنا نفس بھی۔ ہاں یہ آسان نہیں ہوگا، شیطان اور نفس بار بار وسوسے ڈالتے رہیں گے۔ شیطان اور نفس سے لڑنا بھی ایک جہاد ہے۔ جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو، صبر کرنا مشکل ہو جائے تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو اس کے کن پر کامل یقین رکھنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی
تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اس لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے گا، تمہارا ادھورا خواب مکمل کر دے گا۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی، یقین رکھو اس پر۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے، جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے کہ جو آپ کے نصیب میں نہیں اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکا ہو۔ سجدہ وہ لمحہ ہے جب خدا اور بندے کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا، خاموش گفتگو ہوتی ہے، کوئی پردہ نہیں ہوتا، بیاں ہر بات ہوتی ہے، چھپا کوئی راز نہیں ہوتا۔ وہ سمجھ لیتا ہے بن کہے ہر بات، اس کی طرف سے وضاحتوں کا سوال نہیں ہوتا۔ وہ دل ایسے جوڑ دیتا ہے کہ پھر زندگی میں کوئی ملال نہیں ہوتا۔ اس کی محبت ایسا سکون دیتی ہے کہ پھر دل کبھی بے قرار نہیں ہوتا۔ میں نے سب کو آزمایا ہے، اس سے بہتر کوئی یار نہیں ہوتا۔ وقت نے سکھایا ہے اس سے زیادہ کوئی وفادار نہیں ہوتا۔ یہ ایسا تعلق ہے جس میں کوئی لمحہ دشوار نہیں ہوتا، اس لیے خدا اور بندے کی محبت کو کبھی زوال نہیں ہوتا۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، دراصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا؟ وہ ہر ناممکن کو ممکن کر کے دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہی مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب، وہ تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نوح کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین تو کرو، تم سوال کرنا تو چھوڑ دو اس کے کن پر، اور پھر تم دیکھو گے وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ جانتے ہو اللہ پر توکل کے بعد ہونے والے معجزے حقیقتاً ہوتے ہیں، معجزے وقوع پذیر ہوتے ہیں جب تم مسلسل آسانی کی دعا مانگتے ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ جواب نہیں دیتا؟ جب تم دعا مانگتے ہو اللہ تب کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، غرض تمہارے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں رائگاں جا رہی ہیں۔ فرق بس اتنا ہے کہ اللہ جو تمہارے لیے کرتا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ اگر نظر آنے لگے یا تمہیں کسی طرح اللہ کے منصوبے کا علم ہو جائے تو ایمان کیسا، تو آزمائش کیسی؟ بس توکل کی راہ پر چلتے رہو، کیونکہ یہ راہ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ اس میں تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں نا، تب اللہ پوری کائنات کو ہمیں راضی کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اس لیے چھوڑ دے سوچنا، پریشان ہونا۔ معاملات آپ کی دسترس سے باہر ہے نا، اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس لیے صبر سے انتظار کریں، اللہ سے شکوے کر کے اپنا صبر اور اجر ضائع نہیں کریں۔ بہت جلد آپ کو آپ کا اجر ملنے والا ہے انشاءاللہ۔
بعض دعائیں اتنی شدت سے مانگی جاتی ہے کہ لگتا ہے پوری نہ ہوئی تو سانسیں رک جائیں گی، کیونکہ کچھ دعائیں ہماری زندگی سے جڑی ہوتی ہے۔ غم شدت پکڑ جائیں تو آنکھیں خود بخود آسمان کی جانب اٹھنے لگتی ہے۔ تم یہاں ہو کیونکہ اللہ تمہیں یہاں لانا چاہتا تھا۔ جو کھویا ہے تم نے وہ اللہ کی مصلحت کا حصہ تھا۔ تم اللہ سے اسے دوبارہ مانگ رہے ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں دعا کا راستہ دکھایا ہے اور تمہارا دل دعا کی جانب موڑ دیا ہے۔ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، تو پریشان کیوں ہو؟ ان دعاؤں کو معجزوں میں بدلنا اللہ کا کام ہے، تو تم صرف دعا کرو جو تمہارا کام ہے۔ اللہ کے کام کی فکر چھوڑ دو کیونکہ وہ اپنے کام کرنا بخوبی جانتا ہے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جانماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ یقین تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، یقین تو سلگتی ہوئی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے، تو تم اپنے رب سے اتنے مایوس کیوں ہو؟ یقین معجزوں کا بہت خاص حصہ ہے، اور وہ آخر میں تمہیں تمہارا یقین کیسے تھام لے گا تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔